ہیلو، میرا نام سلمان خان ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی میرے لیے تھوڑی سی بٹر سویٹ ہے، تو معذرت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے اگر میں زیادہ پاز لے رہا ہوں یا میں آہستہ سے کافی بول رہا ہوں۔ یہ بٹر سویٹ میرے لیے اس لیے ہیں کیونکہ اس میں کافی دوستی ٹوٹی ہے میری، ٹھیک ہے۔ تو بیٹر اس لیے کیونکہ آبویسلی آپ کے جب لمبے عرصے کے دوست ہوں، ایموشنل ڈسٹریس تو تھوڑا بہت ہوتا ہے جب وہ آپ کی زندگی میں نہ ہو۔ اور سویٹ اس لیے کیونکہ کم از کم آپ کو لوگوں کی اصلیت کا تو پتہ چل جاتا ہے، رائٹ۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دوستوں میں آپس میں سارے پاکستانی دوست ہیں ہم، ٹھیک ہیں۔ پرائیویٹ کنورزیشن تھی، پرائیویٹلی ہم بیٹھ کے ایسے ہی آپس میں بات کر رہے تھے۔ بات ہو رہی تھی آج کل کی وارز وغیرہ، جنگ وغیرہ جو چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، آن گوئنگ وارز۔ تو اسپیسیفکلی ٹاپک آیا اسرائیل کا اور فلسطین کا، رائٹ۔ اب them being Pakistanis، ٹھیک ہے، us being Pakistanis، ایک فوراً سینا ججمنٹ اسرائیل کے خلاف مجھے دیکھنے کو ملی دوسروں سے۔ تو میں نے پوائنٹ ریز کیا، میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگ اسرائیل کے خلاف بول رہے ہو اور فلسطین کے حق کے ساتھ بول رہے ہو۔ تو ان کا راشنال میرے دوستوں کا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے گناہ گار بچے، عورتیں بیچاریاں مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کا کوئی حق نہیں بنتا وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا۔ تو میں نے بس اتنا سا بولا کہ اچھا فلسطین، حماس، وہ گیون کیوں نہیں کر دیتے، اپنا اسلحہ گیون کر دے اور کہیں کہ بس ہو گیا، کافی موت ہم نے دیکھ لی ہیں، دونوں سائڈوں سے ہم نے کافی موت دیکھ لی ہیں، ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں ختم کرنے کا اس جنگ کو۔ آپ ہمارا اسلحہ لے لو، آپ نے ملک لینا ہے آپ ملک بھی لے لو، ٹھیک ہے، پر زندگی سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام میں سکھایا جاتا ہے اور ہر ریلیجن میں یہ سکھایا جاتا ہے، رائٹ۔ اب حماس اور جو فلسطینی ہیں، وہ اپنے اوپر لا الہ الا اللہ اسلام کا نعرہ لگا کے تو نکل آتے ہیں، پھرتے ہیں ہر جگہ، ٹھیک ہے، پر ویلیوز کوئی دیکھنے کو نہیں ملتی یار، انلیس یہی ویلیوز ہیں کہ آپ ضد لگا کے بیٹھ جاؤ، اپنی ضد پوری نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے ہیں، مرنے دو ان کو، پر اپنی ضد لگا کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں یار سلوشن سامنے ہیں، پر ہم نے ہار نہیں ماننی، اپنا ملک نہیں دینا، چاہے لوگ مرتے بھی رہیں۔ پر ایسا کیوں ہے اور ان کو کیوں سپورٹ کی جا رہی ہے؟ میں نے اپنے دوست کو بولا سمپل سی بات ہے، آپ لوگ پاکستانی ہوتے ہوئے اسرائیل کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہو، اور اسرائیل کے خلاف اس لیے اور فلسطین کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہو سمپلی بیکاز آپ کے ایجنڈا کو وہ میچ کرتا ہے۔ آپ کا ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں آج کل دنیا میں، یہ ایجنڈا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، مسلمانوں کا یہ ایجنڈا ہے، اور میں ایز این ایکس مسلم بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں
دیکھ چکا ہوں وہ سائڈ بھی. یہی ایجنڈا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی ہمارے رائٹس کے اگینسٹ ہیں, تو ہم سے لگا کے بیٹھیں گے اور باہر نکل آئیں گے کسی بھی کیپیسٹی میں تنگ کرنے کے لیے سب کو, کہ نہیں بس ہم یہ ایک مارجنلائز گروپ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے. سلوشن سامنے بھی پڑا ہے آپ کے, پر آپ نے وہ سلوشن لینا نہیں. یعنی مجھے آنیسٹلی مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آتی. کوئی مجھے پلیز سمجھائے, کوئی کامنٹ سیکشن میں آ کے پلیز مجھے سمجھائے یار, یا کوئی چاہتا ہے میرے سے ڈبیٹ کر لے لائیو, مجھے سمجھائے, بیٹھ کے مجھے سمجھائے کہ فلسطین کیوں نہیں, یعنی جان یار زندگی کی ویلیو, ایک لائف کی ویلیو ہی ختم ہو گئی ہیں جب دو نیشنز آپس میں لڑ کے, اور یہ کوئی 2-3 سال کی لڑائی نہیں ہے, حالانکہ 2-3 سال کی لڑائی بھی, جنگ بھی بہت ڈیڈلی ہیں, 70-80 سال اس سے بھی پہلے پروبیبلی لمبی جنگ چل رہی ہیں, رائٹ. تو آپ کو ٹھیک ہے سلوشن آپ نے دیکھنا ہے, آپ اس وقت کا سلوشن نہ دیکھیں جو آج سے کوئی 70-80 سال پہلے ہوا تھا, کہ نہیں بھائی اسرائیل جس طرح گھسا ہے فلسطین میں وہ غلط تھا. تو جو آج کے بچے, عورتیں, بندے, سارے جو ایون اینیملز وغیرہ ٹھیک ہے جو مارے جا رہے ہیں, ہم نے نا وہ پرانا اس زمانے کا سلوشن لے کے آنا ہے کہ نہیں تم لوگوں نے اس ٹائم پہ غلط کیا تھا, غلط سے گھسے تھے, نکلو یہاں سے. پر آج کا اب بھی سلوشن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ گیو ان کر دو, اپنا اسلحہ دے دو, گیو اپ یور ویپنز, ٹھیک ہے, گیو اپ یور ویپنز, اسلحہ اپنا دے دو اور سرنڈر کر دو. کل ہی پیس آ جائے گا. ایک لائف بھی نہیں جائے گی, کسی کو نہیں مرنا پڑے گا کسی بھی سائڈ سے یار. تو یہ کیوں نہیں کیا جا رہا, مجھے کوئی سمجھائے. وہ کبھی بھی گیون کر سکتے ہیں, رائٹ. حماس فلسطین کبھی بھی سرنڈر کر سکتے ہیں. تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں جب وہ وہی چیز کریں جو دوسرے کر رہے ہیں. انگلش میں کہاوت ہے نا, اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگل, ٹھیک ہے. اور یہ ہر سچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہر سچویشن میں اپلائی بھی ہوتی ہیں بات. ٹیکس ٹو ٹو ٹینگل کا مطلب ہے یعنی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں کا ہی قصور ہے, رائٹ. کبھی ایک سائڈ سے لڑائی, کبھی ایک ہی ایک انسنٹ اور ایک گلٹی پارٹی نہیں ہوتی, دونوں کی ہی کسی ایک نہ ایک کیپیسٹی میں گلٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک ڈیپر ٹاپک ہے جس پہ شاید میں پھر آگے فیوچر میں ویڈیو بناؤں گا, فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں اٹ سیلف. پر ہماری جہاں پہ پکی لڑائی ہوئی نا, یہ لڑائی نہیں یعنی ایک تھوڑی سی ڈبیٹ تھی, پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ نہ دوسرا ماننے لگا نہ تیسرا ماننے لگا, تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ موو آن کریں. کہ میں نے ان کو پاکستان کے بارے میں ایک سچ بتایا جو کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی آج سے چلے آ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ سچ یہ ہے کہ پاکستان اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں دوبارہ بولتا ہوں, پاکستان اور اسرائیل میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ پاکستانی ہوتے, اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہے, تو آپ سے بڑا ہپوکریٹ کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ سے بڑا ہپوکریٹ کوئی نہیں ہے. اگر آپ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہو, پاکستانی ہوتے, آپ کی آرگیومنٹ میں کوئی ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ پارٹیشن کے زمانے کے ٹائم پہ آپ 1947 کے
کوئی بھی آپ ڈاکیومنٹس دیکھ لو, کوئی بھی آپ پڑھ لو, جس طرح پارٹیشن ہوئی تھی, جس طرح فریڈم انڈیپینڈنس پاکستان نے لی تھی ہندوستان سے اپیرنٹلی اس چیز میں اور اسرائیل میں کیا فرق ہے. پاکستان نے یہی اپنے پرنسپل, یعنی جو ملک بن رہا تھا وہ اسی پرنسپل پہ بن رہا تھا کہ ہم ایک آل مسلم نیشن چاہتے ہیں جہاں پہ صرف مسلمانوں کا بس قابو ہے, رائٹ. اسلامی جمہوریت پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ٹھیک ہے. سیکولرزم کوئی نہیں ہے. ایک ملک بنا ایک ریلیجن کے بیسس پہ. اب جب اسرائیل وہی سیم چیز کر رہا ہے, بٹ جسٹ بیکاز وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ یہودی ہیں, آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو. کیا جو ابھی اسرائیل کی آرگومنٹ ہیں کہ وہ ایک آل جوش نیشن بنانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آپ زائنزم بول رہے ہو, رائٹ. آل جوش نیشن بننا چاہیے جس میں صرف جوش کا کنٹرول ہو. کہاں کی یہی آئیڈیالوجی وہ بلی یار جو آپ 1947 میں تھی پاکستان کی, وہ اوپریسڈ مسلمانوں کی انڈیا میں. کوئی ذرا مجھے بتایا وہ کہاں کی, وہ مینٹیلٹی, وہ آئیڈیالوجی کہاں کی. پاکستان اور انڈیا کی جب انڈیپینڈنس ہوئی, ٹھیک ہے, وہ پیسفل نہیں تھی. آپ لوگ ہی یاد رکھیں, وہ پیسفل بالکل بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. دونوں سائڈوں سے بہت لوگ مارے گئے. آپ پر ریشو دیکھ لو, مسلمان ٹو ہندو, مسلمان ٹو سکھ, یا ہندو ٹو سکھ کی انڈیا میں اور پاکستان میں. اور آپ مجھے بتاؤ کہ کس سائڈ سے زیادہ پش دیا گیا تھا. کہ اگر آپ ایک آئیڈیالوجی پہ جس پہ وہ ملک بنا ہے اس پہ یقین نہیں رکھ رہے, آپ کو یا مار دیں گے یا آپ کو فورسفلی دھکے دے کے نکالیں گے. وہ پاکستان تھا, رائٹ, وہ ملک پاکستان تھا. کیونکہ آپ دیکھ لو جتنے ریشو, آپ پاپولیشن کی ریشو نکال کے دیکھ لو بائی ریلیجن, انڈیا میں پیس ہے, سیکولرزم, ٹھیک ہے, وہ آرام سے جی رہے ہیں. کوئی ہندو نیشنلزم بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک وہاں پہ سارا کچھ جیا جا رہا ہے. پاکستان میں اگر آپ مسلمان نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور یہ نادرا کی طرف سے, آفیشیل نادرا کی طرف سے ان کی ویب سائٹ وغیرہ پہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ اسلام پہ یقین نہیں رکھتے آپ پاکستانی نہیں ہو. آپ پاسپورٹ, آپ کو پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملتا اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے. واقعی میں چیک کر لے کوئی بھی یار, چیک کر لو آپ لوگ. اس میں یہ آئیڈیالوجی میں جس میں آپ کا آج کا پاکستان چل رہا ہے, اس میں, اور یہ جو اتنا برا اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, ویسے کیا فرق رہ گیا؟ تو ذرا مجھے کوئی بتائے, وہ پاکستانی جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان سے بڑا کوئی ہپوکریٹ ہے آج کل دنیا میں؟ ٹف, مشکل سوال, رائٹ. پر ہاں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بس یہ کہانی شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے کافی دکھ ہوا جب ان ساری باتوں کے بعد, ہماری ڈبیٹ کے بعد, جو کہ مجھے لگا کہ ہم بیٹھ کے آرام سے ڈبیٹ کریں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں, لائک آئی ٹرائی مائی بیسٹ, کہ میرے جو بھی میرا سرکل ہیں, میرے دوست ہیں, وہ لائک مائنڈیڈ انڈیویجولز ہوں, اور ان کی جو بھی آرگیومنٹس ہیں وہ ایک ویلڈ راشنل کے اوپر بیسڈ ہوں. تو جب میں نے یہ بات سنی, ہماری یہ آرگیومنٹ ہوئی, یہ ڈبیٹ ہوئی, تو میں بہت ڈسپوائنٹڈ تھا, اور میں شور ہوں وہ بھی ڈسپوائنٹڈ تھے.
پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگری ٹو ڈس ایگری کر کے موو آن کریں ان کی سائڈ سے تک کہ نہیں یار یہ تو پاکستانی ہاکی کیسے بول سکتا ہے. یہ لائک لٹرلی انہوں نے بولا یار تو پاکستانی ہاکی ہے کیسی باتیں کر رہا ہے. یار یہ اسکرائب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسکرائب اسٹیٹس. میں نے نہیں چنا تھا کہ میں دنیا کے کس کونے میں پیدا ہوں گا اور اس کونے میں کون سے بارڈر بنے ہوں گے, کس وقت میں پیدا ہوں گا. پاکستان تو وہ ہمیشہ سے تھا بھی نہیں, نہ وہ ہمیشہ سے کبھی ہندوستان تھا. وہ تو ایک یار دنیا کا حصہ, وہ تو لٹرلی ایک راک ہے, رائٹ, لٹرلی ایک راک ہے. وہ تو ایک پتھر ہے, ہم پتھر پہ رہ رہے ہیں جس پہ ہم نے امیجنری لائنز بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم انسان کی ذات ختم ہو جائے, سوچو یار انسان کی ذات, کل ہم اٹھیں انسان کی ذات ختم ہو جائے کہ جانور بھی پاسپورٹ بنا کے پھریں گے یار. وہ بھی کہیں گے او بھائی وہ بارڈر آ گیا بھائی, یہاں پہ یہاں کی جانور یہ ہیں, آپ جانوروں کی نیشنلٹی وہ ہیں, آپ اس بارڈر اب وہاں تک ہی رہیں. ابے بھائی یہ تو فالتو کی چیزیں انسانوں نے گریڈ وغیرہ کے لیے بنائی ہیں نا, کنٹرول کے لیے بنائی ہیں, رائٹ. کوئی کلچر پریزرویشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس میں اس کے بارے میں بھی شاید میں کبھی فیوچر میں بولوں زیادہ ڈیٹیل میں. تو یہ اسکرائب اسٹیٹس ہیں, اس پہ میں کوئی کنٹرول نہیں تھا, ٹھیک ہے. میں ایسے ہی پیدا ہوں اور ٹھیک ہے, اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا. جس چیز پہ میرا کنٹرول ہے وہ میرے بلیفس ہیں, مجھے اس پہ جج کرو. تو جب ہماری یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس پہ کہنا یار تم تو پاکستانی ہو, یہ ایسی باتیں نہ کرو. یار میں بائی چوائس نہیں ہوں. یہ چیز کوئی میری نالج سے کوئی چینج ہونے والی نہیں ہے جس کو میں کون نہیں یار اس چیز کی کوئی بالکل کوئی سینس نہیں بن رہی. پر یار ہم ایسی باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ ہیں. یار کیا چل رہا ہے یار, یہ کون سا کیسا واقعی میں. یار مجھے بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اور ان کو بھی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی, بٹ فرینکلی آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم. مجھے لائک لٹرلی آئی ڈونٹ کیئر. تو یا بس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. مجھے کوئی سمجھائے, میں اگر غلط تھا کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹس کریں. کوئی میرے سے ڈبیٹ کرنا چاہتا تو پلیز ریچ آؤٹ ٹو می. میں ای میل ڈال دوں گا اپنی ڈسکرپشن باکس وغیرہ میں. آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ. سی یا.